السلام علیکم، میں ہوں فیصل شیر جان اور یہ ہے نومیڈس کمپس۔ ہم نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں جو شروعات کی وہ رول آف لا کے ساتھ کی، قانون کی بالادستی، اور قانون کی بالادستی کیوں ضروری ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے۔ جب ہم اپنی 75 سالہ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آئین تو ہے، آئین 1956 میں بھی بنا، آئین جو ہے وہ 1973 کا بھی ہے، جو متفقہ آئین تھا جس پہ سب نے اتفاق کیا تھا۔ لیکن کیا ہم نے اس آئین کا پاسداری ہم نے کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ایک سے زیادہ دفعہ کوئی نہ کوئی اس کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے۔ ایک نہیں 2 ڈکٹیٹرز نے اس آئین کو پامال کیا ہے۔ وہ تو ہم بڑی بڑی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن ہر روز ہمارا آئین جو ہے اس کو پامال کیا جاتا ہے، کیونکہ آئین کا مقصد کیا ہے؟ آئین کا اصل مقصد ہے ہماری اور ریاست کا جو آپس میں ایک معاہدہ ہے اس کو جو ہے شکل دینا، اور اس کے مطابق جو ہے ہم نے اپنی زندگی چلانی ہوتی ہے۔ ریاست کی ہم پہ ذمہ داریاں ہیں، لیکن ریاست کی بھی ہمارے لیے ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ہیں اپنے آئین میں اور آپ کے فنڈامنٹل رائٹس میں، آپ کے بنیادی حقوق میں۔ آج ہم بات کریں گے اپنے بنیادی حقوق کے، کہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں کیا، اور کیا وجہ ہے کہ بار بار جو ہے ہم پہ کوئی نہ کوئی جبر کیا جاتا ہے، ان بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اور بہت ہی جبراً ایک ریاست کی جو مشینری ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، اور اپنے ہی جو ہے سٹیزنز پہ، اپنے ہی عوام پہ استعمال کی جاتی ہے۔ 25 مئی کا ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کہ کس طرح جبر اور ظلم ڈھایا گیا اور عوام پہ ڈھایا گیا۔ مائیں، بیٹیاں، بچیاں، بچے، بزرگ، کسی کو نہیں بخشا گیا۔ ریاست کی طاقت استعمال کی گئی۔ ریاست کی طاقت عوام پہ استعمال کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر ریاست اپنی طاقت استعمال کرتی ہے، جبکہ یہاں پر نہ سوچ تھی، نہ سمجھ تھی، اور بالکل بلا جواز اور بغیر کسی ریسٹرینٹ کے وہ طاقت استعمال ہوئی۔ صرف یہی نہیں، اسے 1-2 دن پہلے بھی ہوئی، اسے 1-2 دن پہلے بھی چادر اور 4 دیواری کا تحفظ جو ہے اس کو پامال کیا گیا۔ تو آج دیکھتے ہیں تھوڑے سے اپنے بنیادی حقوق۔ ہم دیکھیں گے آج آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 14 تک کہ ہمارے بنیادی حقوق ہے کیا۔ آرٹیکل 8 جو ہے وہ ایک بیسک اس کا جو ہے سٹرکچر کا حصہ ہے آپ کا۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی آپ ایسا قانون نہیں بنائیں گے جو بنیادی حقوق کے منافی ہوگا۔ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنائیں گے جو بنیادی حقوق کے منافی ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 25 جو ہے امینڈمنٹس ہو چکی ہیں ہمارے 73 کے آئین میں، اور یہ بتائیے کہ ان میں سے ایک بھی عوام کے حق میں ہو۔ عوام کے حق میں کوئی نہیں ہے، حکمرانوں کے حق میں ہیں سب کی سب، یا وہ ججز کی جو ہے ان کی طاقت کو کم کرنے کے لیے ہے، ان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے ہے، ان کے جو ان کے پاس پاور ہونی چاہیے وہ لینے کی کوشش ہے، یا اپنے آپ کو اور طاقتور کرنے کی کوشش ہے، پارٹی لیڈر جو ہے اس کو تو اور طاقتور کرنے کی کوشش ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کی گئیں۔ 18ویں ترمیم کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 18ویں ترمیم ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جی اس نے بہت زیادہ جو ہے عوام کو اپنے حقوق دیے۔ ہاں ڈیولوشن ہوئی، لیکن ڈیولوشن کہاں سے ہوئی؟ سینٹر ٹو دا پروونس ہوئی، لیکن جو آگے ڈیولوشن ہونی تھی، جو آپ کے آئین کا ایک بنیادی اس میں جز ہے، وہ نہیں ہوئی۔ لوکل باڈیز میں نہیں ہوئی، لوکل گورنمنٹ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، وہیں پر روک دی، پروونشل اسمبلی میں جا کے وہیں پر روک دی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آرٹیکل 8 کی بات ہوگی۔ آرٹیکل 9 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی آپ کی زندگی نہیں لے سکتا۔ آپ کی زندگی اور آپ کے مال کا تحفظ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ماڈل ٹاؤن کا اگر ہم دیکھیں 17 جون 2014 کیا ہوا؟ نہتے لوگوں پہ پولیس کا صرف تشدد بھی نہیں ہوا، 14 لوگ اس میں شہید کیے گئے، جن میں 2 خواتین بھی تھیں اور ایک حاملہ خاتون تھی۔ 90 سے زیادہ لوگوں کو گولیاں ماری گئیں۔ یہ کہاں پر لکھا ہے ہمارے آئین میں کہ پولیس جو ہے
وہ اتنا بے دریغ استعمال کر سکے اپنی طاقت کا. اور آج تک انصاف نہیں ملا. انصاف کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ طاقتور جو ہے وہ انصاف سے مبرہ ہے، اس کو نہیں لایا جا سکتا قانون کے نیچے. یہ بھی ہم نے دیکھا. آرٹیکل 10 پہ آتے ہیں. آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ بغیر کسی جواز کے آپ مجھے پابند سلاسل نہیں کر سکتے. اگر مجھے آپ کسی بھی وجہ سے میرا جو حق ہے آزادی کا وہ مجھ سے لیتے ہیں تو آپ کو مجھے جواز دینا پڑتا ہے، آپ کو مجھے بتانا پڑتا ہے کیوں ہو رہا ہے، اور آپ کو مجھے حق دینا پڑتا ہے کہ میں اپنا وکیل کروں، میرا وکیل جو ہے وہ میرا دفاع کرے. لیکن روز ہم دیکھتے ہیں تھانوں میں، اپنے محلوں میں، آپ کو پتہ ہے کہ تھانے دار جو ہے وہ جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے اٹھا کے لے جائے اور بند کر دے. یہ کھلی خلاف ورزی ہے ہمارے حق کی کہ ہمیں اس طرح نہیں بند کیا جا سکتا. اسی طرح آرٹیکل 11 ہے جو سلیوری کے بارے میں ہے، اور وہ بھی ہم جانتے ہیں. اسپیشلی سندھ کے انٹیریئر میں آج بھی جو ہے وہ لوگ غلام ہیں. آج بھی جو وڈیرا ہے اس نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا، جبکہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ اس قسم کی پابندی نہیں ہو سکتی، غلامی نہیں ہو سکتی. ماڈرن سلیوری جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے آپ کے آئین میں. آپ وہ کوئی بھی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا. تو جب جیسے جیسے ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ اب ہمارے بنیادی حقوق ہیں کیا، تو آپ پہ آیا ہوتا جائے گا کہ کتنی زیادتی ہوتی ہے اور کیوں ضروری ہے کہ قانون کی بالادستی ہو. کیوں ضروری ہے کہ غریب اور امیر ایک قانون ہو، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہو. جب یہ قانون نہیں رہتا، جب یہ جو بنیادی اصول ہے اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، تو پھر کوئی بھی سوسائٹی جو ہے، کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. آرٹیکل 12 ہے جس میں اس وقت جب آپ نے کوئی بھی غلطی کی ہو، کوئی بھی آپ سے جرم سرزد ہو اور اس وقت قانون نہ ہو، تو آپ کو نئے قانون کے تحت پرانی سزا نہیں دی جا سکتی. اور آپ کو یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اپنے خلاف گواہی دیں کسی بھی قسم کی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. میں وکیل نہیں ہوں لیکن میں نے کوشش کی ہے سمجھنے کی. آپ بھی کوشش کریں اور سمجھیں. اب جو ہے آپ کا آئین جو ہے وہ بہت آسانی سے آپ کی جیب میں ہے، آپ کے فون پہ ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جب وقت ملے کھولیں اس کو، دیکھ لیں، ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، اور جب وقت ملے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں کیا. میں جانتا ہوں کہ اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں تو آپ کو 2 سے 3 شاید تھوڑا سا پتہ ہو. تو پوری کوشش کیجئے کہ آپ سارے کے سارے اپنے بنیادی حقوق جو ہے ان کو پہچانیں تاکہ آپ سے زیادتی نہ ہو. سب سے طاقتور آپ کا بنیادی حق جو ہے وہ آرٹیکل 14 میں ہے، ڈگنیٹی آف مین اینڈ انوائبلٹی آف مائی ہوم. ڈگنیٹی آف مین، وقار، کسی بھی شخص کا وقار، اس کو آپ مجروح نہیں کر سکتے. کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا، کوئی ایگزیکٹو رول آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو آپ جو ہے اس کے وقار کو مجروح کریں. ٹارچر کی اجازت نہیں ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں کر سکتے آپ کہ کسی کو آپ نے کسی بھی جرم میں اٹھایا، کوئی بھی جرم ہو، بے شک اس نے قتل کیا ہو، اس کے وقار کو آپ مجروح نہیں کر سکتے. آپ اس کے کپڑے نہیں اتار سکتے، آپ اس کے ساتھ تشدد نہیں کر سکتے، تشدد کی اجازت نہیں ہے. اور ننگا کر کے تشدد کرنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، صحافیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. سینیٹر، ایک 75 سال کا سینیٹر، اس کے ساتھ ہوا ہے. ایک یونیورسٹی کا پروفیسر جو اپنی نوکری چھوڑ کے امریکہ سے پاکستان واپس آیا، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. وہ کیوں پاکستان واپس آیا؟ اس کی کوشش تھی کہ میں شاید اپنی خدمت کر سکوں، اپنی قوم کی خدمت کر سکوں. لیکن کس قانون کے تحت اس کو پہلے کڈنیپ کیا گیا، کیونکہ نا وارنٹ تھا، اس کو اٹھایا گیا، اس کو رکھا گیا، اس کو مارا گیا، اس کو ننگا کیا گیا، اس کو ننگا کر کے مارا گیا. یہ کہیں بھی اجازت نہیں ہے اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اکٹھے کھڑے نہیں ہوتے اس ظلم اور جبر کے خلاف تو ہم سب کے ساتھ ہوگا. اعظم سواتی کے ساتھ ہوا،
شہباز گل کے ساتھ ہوا، کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اکٹھے ہو کے ایز اے معاشرہ اس چیز کا ہم نے جو ہے تدارک کرنا ہے اور اس چیز کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، کچھ بنیادی آپ کے حقوق ہیں۔ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ ضرور بڑا آسان ہے، آپ کو گوگل کریں، آپ کو کانسٹیٹیوشن کی کاپی مل جائے گی، سافٹ کاپی مل جائے گی، ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں اور سب سے پہلے اپنے بنیادی حقوق جو ہے وہ پڑھیں اور ان سے اپنے آپ کو جو ہے نا فیملیئر کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے جو باقی کے ہمارے کچھ بنیادی حقوق ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایکوالٹی کا مطلب کیا ہے، قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابری کا مطلب کیا ہے، ہمارے بچوں کا کیا حق ہے، آرٹیکل 25A جو ہے جو کہتا ہے کہ جی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو مفت تعلیم مہیا کی جائے، اور ہم جانتے ہیں کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے تو اسکول بھی نہیں جا پاتے، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو جو ہے پابند کرنے والا نہیں ہے کہ بھائی صاحب یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں میں، جو آپ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نیشنل اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پروونشل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل اسمبلی کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، تو آپ کون سی ذمہ داری اپنی پوری کر رہے ہیں، یا صرف اور صرف آپ کو مراعات چاہیے، آپ کو جو ہے وہ پاور چاہیے، آپ کو جو ہے پیسے بنانے کا طریقہ چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایز اے معاشرہ جب تک ہم یہ سوال نہیں پوچھیں گے، ہم کھڑے نہیں ہوں گے، ہم اپنے ووٹ کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، تو یہ زیادتیاں ہم سے ہوتی رہیں گی۔ ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دینی۔